لوکا کی لکھی ہوئی انجیل اور اس کا باب نمبر 23 اور آیت نمبر 38 سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ آئیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت بخشے۔ سب بولے آمین۔ آئیے تشریف رکھیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند کی شکر گزاری ہے، اور آج جو ہم سیکھیں گے وہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے دوسرا کلمہ ہم سیکھیں گے جو خداوند نے صلیب پر کہے، اس دوسرے کلمے کو آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں ایک شعر سے اس کا آغاز کروں گا، بڑا زبردست شعر ہے اسی واقعے کے تعلق سے۔ کسی مصنف نے، شاعر نے بڑا خوبصورت شعر یہ لکھا، وہ کہتا ہے کہ واقعہ تاریخ کا ہے، واقعہ تاریخ کا ہے، کوئی افسانہ نہیں۔ صلیب کا یہ جو واقعہ ہے یہ تاریخ کا ہے، تاریخ بولتی ہے، کوئی افسانہ نہیں۔ بھول جاؤں کیسے، بھول جاؤں کس طرح اس مرکزی کردار کا۔ واقعہ تاریخ کا ہے، کوئی افسانہ نہیں۔ بھول جاؤں کیسے اس مرکزی کردار کو کہ یہ یسوع کا مرکزی کردار، بائبل میں مرکز جو ہے وہ یسوع ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع ہے، اور سب کچھ یسوع ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، اور میں کیسے بھول جاؤں اس مرکزی کردار کو۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ اور ساتواں کلمہ یہ لوکا طبیب نے لکھا ہے اپنی انجیل کے اندر، اور اس کے بعد لوکا کی انجیل میں یہ واقعہ 3 کلمات ہے۔ اس کے بعد چوتھا کلمہ متی اور مرکز نے جو ہے وہ لکھا ہے، اور تیسرا اور پانچواں اور چھٹا کلمہ یہ یوحنا کی انجیل میں ہمیں ملے گا۔ دوسرا کلمہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ نہیں، اونچی بولنا آپ نے، تو آج ہی میرے ساتھ، اور اونچی بولے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور آج جو یہ دوسرا کلمہ ہے میرے عزیزوں، یہ نجات کا کلمہ ہے، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 ڈاکو تھے، ایک نے اقرار کیا اور دوسرے نے اس وقت بھی اقرار نہیں کیا اپنے گناہوں پر، اسے بادشاہ تسلیم نہیں کیا۔ لیکن جس نے بادشاہ تسلیم کیا، جس نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا، اقرار کر دیا کہ اے خداوند تو واقعی بادشاہ ہے، اور جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو خدا نے اسے کیا کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں، کہاں پر؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سب سے پہلے اگر آپ اس کلمہ کو دیکھیں تو دوسرے کلمے کے اندر بڑی زبردست ہمیں باتیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پیشن گوئی ہے قرآن عہد کی کہ وہ بدکاروں کے درمیان میں جو ہے وہ لٹکایا گیا، اس کی صلیب بدکاروں کے درمیان میں تھی، اور یہ واقعہ جب ہوا تو وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں، یہ خداوند یسوع مسیح درمیان میں ہے، اور بائیں بائیں جو ڈاکو ہیں، اور جس کے
ایک ڈاکو کو خدا نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور میرے عزیزوں آج ہم دیکھیں گے کہ بذاتِ ہمیں نظر تو دو ڈاکو آ رہے ہیں کہ ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، لیکن دونوں کے الفاظ مختلف ہیں، دونوں کا اقرار مختلف ہے، دونوں کا کہنا مختلف ہے، دونوں کا سوچنا مختلف ہے، دونوں کا بولنا مختلف ہے، اور دونوں کا جو ہے وہ جو شریر پر لچکے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہماری سزا تو واجبی ہے، لیکن ان کے نظریات الگ ہیں. آج بھی ان کلمات کے اوپر مختلف قسم کے نظریات ہوں گے. ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے بڑی برکت ملی کہ خدا نے اس کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے. اس ڈاکو کو نجات ملی، وہ موت کے اس پھندے پر کھڑا تھا، ایک دم میں اسے اگر اقرار نہ کرتا تو وہ مر جاتا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا اقرار کر کے اسے بادشاہ تسلیم کر کے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گیا. ہاللیلویہ، زور سے ہاللیلویہ. تو ان کا اقرار جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. ایک کا اقرار فرق ہے، دوسرے کا اقرار فرق ہے. سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے، اور بائبل یہ فرماتی ہے نجات ہمارے کاموں کے وسیلہ سے نہیں ہے، نجات ہمارے اپنے کاموں سے، اپنی بھاگ دوڑ سے، اپنے کسی کاموں سے نجات نہیں ملتی. نجات جب ملتی ہے تو وہ یسوع پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے، کیونکہ وہ نجات دیتا ہے. اور جب میں اس نجات کے کلمے کو دیکھ رہا تھا تو نجات کے لیے مجھے لفظ ملا عبرانی زبان کے اندر یشوع. عبرانی زبان میں نجات کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے یشوع، اور یونانی زبان کے اندر لفظ ملا وہ ہے سوزو. اور اس کے بعد انگلش میں سے سیلویشن کہتے ہیں، اور یشوع کا جو معنی ہے وہ بھی ہے نجات، بچایا گیا، خوشحالی، اور اس کا جو یہ معنی ہے. اور جو سوزو کا معنی ہے وہ بھی یہ ہے کہ بچایا گیا اور چھٹکارا، اس کا معنی ہے. اور میرے عزیزو اگر آپ آیت نمبر 39 کو دیکھیں، ورس 39 پر غور کریں تو بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. آئیے اپنی بائبل پر غور کریں تو کیا لکھا ہے. 39ویں آیت میں لکھا ہے پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں. 39 نمبر آیت میں ایک ڈاکو یسوع پر تانے مارنے لگا، حالانکہ وہ بدکار تھا، صلیب پر لٹکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یسوع پر تانے کس رہا ہے. وہ کہتا ہے، اس کے بائبل کے اندر لکھا ہے کہ جو لٹکائے گئے تو اس نے ایک نے تانا مارا، کیا تو مسیح نہیں. اس نے کہا کیا تو مسیح نہیں. اور آج میرے عزیزوں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی روحانی آنکھیں بند ہیں. وہ روحانی طور پر ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے. اور بائبل مقدس میں جب اس ڈاکو نے کہا تو کیا کہتا ہے، کیا تو مسیح نہیں، یہ تانے مار رہا ہے. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسی زندگیاں ہیں جو مسیح کے پاس آ کے بذاتِ اسے بادشاہ تسلیم کرے، اس کی قدرت کو یقین کرے، اس پر ایمان لے کر آئے، وہ تانے مارا، کیا تو مسیح نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں تو مسیح ہے تو مجھے شفا دے، اگر تو مسیح ہے تو میرے حالات ٹھیک ہو جائے، اگر تو مسیح ہے تو میرے اوپر سے سختیاں ختم ہو جائے، اگر تو مسیح ہے تو مجھے بچا، اگر تو مسیح ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ یسوع پر تانا مارتے ہیں. اس ڈاکو نے بھی یسوع پر تانا مارا، کیا تو مسیح نہیں. حالانکہ دوسرے کا اقرار فرق ہے. آج یہ جو دو ڈاکو ہیں یہ دو طرح کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو مسیح کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو مسیح کو بادشاہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس پر چھٹا مارتے ہیں اور اسے تانے مارتے ہیں. اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو چھٹا والوں کی مجلس میں نہ بیٹھ. جو چھٹا کرتے ہیں، جو خدا پر مذاق اڑاتے ہیں، خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ سزا میں ہے. اور یہ دائیں بائیں ڈاکو دونوں درمیان میں مسیح یسوع ہے. اور بائبل مقدس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص یسوع پر تانے مار رہا ہے. حالانکہ آج بھی بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں مسیح کو خدا تمہیں لنگڑے چلائے ہیں،
خدا تو لوگوں کو سزا کرتا، کیا تو مسیح نہیں ہے؟ اے خدا کیا تو مسیح نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو میری زندگی میں کیوں نہیں کام کرتا؟ حالانکہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ شفا جو ہے خدا اپنا کلام نازل فرما کر شفا کو جو ہے وہ برستا ہے۔ سو میرے عزیزو، اس ڈاکو نے بجائے شفایت کرنے کے، بجائے یسوع کا اقرار کرنے سے، اس کے برعکس اس نے تانے مارنا شروع کر دیے ہیں اور اس کو فتح میں اڑا رہا ہے۔ کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تو مسیح نہیں؟ اور پھر ایک جگہ پر سے کہا تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اس کا یقین دیکھیں، کہتا ہے تجھے بھی بچنے کی ضرورت ہے، تو بھی چھٹکارا پا، تو بھی رہائی پا، تو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی بچا اور مجھے بھی بچا۔ جبکہ دوسرے ڈاکو کا بیان فرق ہے۔ یہ کلمہ بڑا زبردست ہے، طرح طرح کے لوگوں کو پیش کرتا ہے، طرح طرح کی زندگیوں کو پیش کرتا ہے۔ وہ کون ایسے لوگ ہیں؟ آج دیکھیں، آج اس کلمے کے اندر اسے کہا کہ تو مسیح نہیں، کیا تو مسیح نہیں؟ اب یسوع کو کہہ رہا ہے کیا تو مسیح نہیں؟ لیکن دوسرے ڈاکو نے کیا کہا؟ تجھے اس نے کیا کہا؟ آگے بڑھے 40ویں آیت کے اندر اس نے کہا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس نے کیا کہا؟ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ ایک کہتا کہ تو مسیح نہیں، دوسرا کہتا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہ جو دو ڈاکو ہیں، یہ دو طرح کی زندگیوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک وہ زندگیاں جو یسوع کو قبول نہیں کرتی، بادشاہ تسلیم نہیں کرتی۔ ایک وہ زندگیاں ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہیں اور فردوس میں جگہ پاتی ہیں۔ جب یسوع کے آگے اس ڈاکو نے یہ کہا کہ تو اے بادشاہ، تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ کا بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہی کرنے والا ہے، جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، مجھے بھی اس میں شریک کرنا۔ تو یسوع نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب یہ سچ کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی ہے اس میں کوئی بھی لچک نہیں ہے، کوئی بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے، بلکہ سچ ہے اور سچائی ہے، اور سچائی سے مبنی خداوند کا بیٹا فرماتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر؟ فردوس میں۔ اونچی بات سے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے کہ تجھے خدا کا خوف نہیں، تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ آج میرے عزیزو، اسی طرح کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی زندگیوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ آدمی صلیب پر لٹکا ہے اور گناہ کی سزا پا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کے اندر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس خوف کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کا 11واں باب پڑھے تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس میں خدا کی جو 7 روحوں کے بارے میں ذکر ہے، اس میں ایک روح کا ذکر دیا گیا ہے یہوہ کے خوف کی روح۔ اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جب کسی کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، جب کوئی خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے تو وہ گناہ سے دور رہتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر خدا کی پریزنس، خدا کی انوائنٹنگ اس کی بلیسنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری کے اندر خوف میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور خوف جو ہے بائبل مقدس فرماتی ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب آپ ادھر پورا دھیان دیں گے تو آپ کو اس کلمے کو جو ہے وہ سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ تو بائبل فرماتی ہے یہوہ کے خوف کی روح، اور جس کے اندر یہوہ کے خوف کی روح ہوتی ہے، بائبل مقدس میں میرے عزیزو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف کی روح ہمارے اندر ہے، کہ یہوہ کا خوف ہمارے اندر ہو تو ہم اس کی حضوری سے بھاگنا شروع کر دیں۔ یہ ایسے خوف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے خوف کی بات کر رہا ہے جس سے ہم گناہ سے دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ جب خدا کا ڈر ہوتا ہے پھر انسان گناہ نہیں کرتا، اور جب جس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ گناہ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ فرماتی ہے، بائبل کہتی ہے کہ خداوند کا بندہ وہ کہتا کیا تجھے خدا سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ آج بھی بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو خدا سے نہیں ڈرتی ہیں، بلکہ وہ اس کے مخالف ہو جاتی ہیں۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ خدا کا خوف۔ میرے ساتھ آپ ایک حوالہ نکالیں جلدی سے، آپ میرے ساتھ نکالیں خوف کے تعلق سے، آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، مثال کی کتاب
اور اس کا باب نمبر 14 امثال کی کتاب اور اس کی باب نمبر 14 آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالے. امثال کی کتاب باب نمبر 14 اور اس کی آیت مقدسہ جو ہے وہ 27ویں آیت ہے. ہاں جی بائبل مقدس میں لکھا ہے، غور سے دیکھیں. اس نے کہا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، اور لکھا ہوا ہے امثال کی کتاب 27ویں باب میں 14ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. آمین. اور اس نے کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، حالانہ ہماری سزا واجبی ہے، حالانہ ہم نے گناہ کیا ہے، حالانکہ ہمارے اوپر جو سزا والا جرم جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، ہم واقعی اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں، لیکن تجھے خدا کا ڈر نہیں ہے. میرے عزیزو، خدا کا خوف بائبل فرماتی ہے خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، اور خداوند کا خوف موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. آپ غور کریں، یہ دونوں ڈاکو اس موت کے اس آخری دیوار پر کھڑے ہیں کہ اگر وہ ڈاکو یسوع کا اقرار نہ کرتا، بادشاہ تسلیم نہ کرتا، تو دوسرے کے ساتھ مرتا. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم جو ڈاکو نجات یافتہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی پریچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، لیکن جو مر جاتا ہے ہلاکت میں چلا جاتا ہے اس کا نہیں بیان کرتے. ڈاکو جس نے نجات پائی اس کو جو دیکھنا ہے، لیکن جو ہلاکت میں مرا ہے اس کو نہیں دیکھے. آج بھی بہت ساری زندگیاں جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتی، وہ اس ڈاکو کی طرح ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گی. اور جو بپتسمہ نہیں لیتے، اس کی راستہ بازی کو پورا نہیں کرتے، اس سے اقرار نہیں کرتے، اس کی حضوری کو نہیں لاتے، اس کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، وہ دوسرے ڈاکو کی طرح جو یسوع کو لعن طعن کر رہا ہے اس کی طرح ان کی زندگی ہوگی. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ موت خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے اور جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. اور بائبل فرماتی ہے کہ یہ دونوں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بائبل میرے عزیزوں کیا فرماتی ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ تجھے خدا کا ڈر نہیں ہے، تیرے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ جو خدا کا خوف رکھتا ہے وہ موت کے پھندوں سے چھڑایا جاتا ہے. اور جو انسان کی کتاب میں جو آیت لکھی ہے وہ آیت ہمیں یہاں پر ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ڈاکو ہے، ایک نے لعن طعن کیا، لیکن ایک نے اقرار کیا تو بادشاہ ہے، اپنی بادشاہ میں میرا اقرار کرنا، مجھے یاد کرنا. تو یہ آیت اس وقت آتی ہے کہ وہ موت کے پھندوں پر تھا، وہ موت کے قبضے میں تھا، لیکن میرا اور آپ کا یسوع ایسا ہے، چاہے موت کے قبضے میں کوئی ہو، چاہے کوئی ابلیس کے قبضے میں ہو، چاہے کوئی کسی بھی مشکل میں ہو، بیماری میں ہو، قرض میں ہو، کسی بھی حالت میں اندر ہو، لیکن اگر وہ یسوع کو قبول کر لے، اگر اسے میں بادشاہ تسلیم کر لے، تو پھر یسوع سے کہنا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کے موت کے پھندوں کو خدا نے ختم کیا اور ختم کر کے اسے آسمانی مقاموں میں فردوس میں بدل گیا. ہاللیلویا. لکھا کہ خدا کا خوف موت کے پھندوں پر. جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پر موت کا قبضہ آ جاتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ موت کے سمجھنے میں آ جاتا ہے. اب یہ دونوں ڈاکو بدکار تھے اور یہ بدکاری کی وجہ سے ان پر سزا لاگو ہو گئی اور یہ سزا وہ پا رہے تھے. لیکن یاد رکھیں وہ ڈاکو بذات اس وقت جسمانی طور پر تو مر گیا، لیکن روحانی طور پر وہ نہ مرا، کیونکہ اس نے بادشاہوں کے بادشاہ زندہ خداوند کو قبول کر لیا تھا، اقرار کر لیا تھا. یہی اقرار میری اور آپ کی زندگی میں خداوند چاہتا ہے. جو اقرار کرے اور اس سے قبول کرے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے. اونچی بات پہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے. تو اس ڈاکو نے اس سے کہا کہ تجھے خدا کا خوف نہیں. اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگیوں کے اوپر ابلیس کا قبضہ ہے.
کیونکہ جب ہم خداوند کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور خداوند کی حضوری کے اندر ہم بڑھتے جاتے ہیں. اور خوف جو ہے ہمیں، میں اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے اندر خوف ہوتا ہے خداوند کا تو پھر ہم گناہ سے بھاگتے ہیں. مقدس یوسف جب 44 کی بیوی نے اسے کیا کہا کہ تو میرے ساتھ زنا کر، اس نے کیا کہا؟ مقدس یوسف، اس کے بھائی اس پر لالچ کرتے ہیں، اس کے بھائی اس پر جالس ہوتے ہیں، اشمائیلیوں کو اس نے بھیج دیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اسے گھرے میں دلا دیا. اور جب وہ وہاں پر قیاد میں گیا اور قیاد میں بھی خدا نے اسے سرگرم کیا، لیکن ایک چیز مقدس یوسف کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ خوف ہے. اور بائبل بتاتی ہے جب اس کی بیوی نے اسے بلایا تو مقدس یوسف جو ہے وہ بھاگا. اور یہ بات نہیں ہے کہ جب خدا کا خوف اندر ہوگا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور بائبل کہتی ہے خدا کی آنکھیں پوری زمین پر پھرتی ہے اور ہر ایک کو دیکھتی ہے. اور مقدس داؤد بھی کہتا ہے آسمانوں پہ چڑھ جاؤں گے تم وہاں ہے، پتال میں چلا جاؤں گے تم وہاں ہے، تیری حضوری سے بچ کر میں کہیں نہیں جا سکتا. مقدس یوسف کی زندگی کے اندر خوف تھا، وہ گناہ سے دور بھاگا. آج جب ہماری زندگیوں کے اندر خوف ہوگا تو پھر ہم بھی گناہ سے دور بھاگیں گے اور خدا کے قریب آئیں گے. ہاللیلویا، زور سے ہاللیلویا. تو خوف جو ہے وہ بڑا ضروری ہے زندگیوں کے اندر. اس نے یہ کہا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ ہماری سزا واجبی ہے، ہم تو اس کیے پر ہمیں سزا ملی ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو بے گناہ ہے. اور دیکھیں شروع سے لے کر صلیب تک اس کی جان دینے تک کسی کے اندر یہ جرات نہیں کہ اس پر گناہ ثابت کرے. بڑی سے بڑی عدالتیں، بڑی سے بڑی سیاست ہوئی اس پر، اور بائبل کہتی ہے وہ ہمارے ہی گناہوں سے کی وجہ سے کچلا گیا. لیکن بائبل یہ فرماتی ہے کہ پوری بائبل میں ہمیں یسوع پر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو یہ کہے کہ یسوع کے زندگی کے اندر کوئی بھی عیب ہے، بلکہ یسوع بے عیب ہے، بے عیب ہے، پاک ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے. اور بائبل مقدس یہاں پر یہ فرماتی ہے، اس نے کہا اس نے تو کچھ نہیں کیا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سامنے دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو اپنی. اور جب اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم کو اپنی سزا واجبی ہے، اس کا ہی مطلب ہے کہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیا ہے. اور اقرار بچاتا ہے میرے عزیزوں. جب اس ڈاکو نے اقرار کر دیا کہ ہم جو سزا پائے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو پھر اس نے کہا اے یسوع جب تم اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو خدا نے سے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزوں، آج جتنے آپ سننے والے ہیں، جتنے آپ بائبل مقدس میں پڑھنے والے ہیں، اور آج جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور جتنے ہمیں اس کے بعد جب سوشل میڈیا پر سنیں گے، تو میرے عزیزوں خدا کلام کرتا ہے. خدا کہتا ہے اپنی زندگیوں کی آپ اوپر غور کریں. اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا خوف ہے، ڈر ہے، تو پھر میرے عزیزوں خدا کے ساتھ ہم آسمان کی بادشاہی میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. لیکن اگر ہماری زندگیوں کے اندر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو ہماری زندگیاں گناہ کی ضرورت کے اندر ہے. اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے خدا جب دنیا میں آیا تو اس نے کہا کہ میں آیا ہی اس وجہ سے ہوں تاکہ گناہ گاروں کو نجات دوں. اس کے آنے کا مقصد نجات تھا، اس کے آنے کا مقصد چھٹکارا تھا. یسوع کے آنے کا مقصد زندگیوں کو نجات دینا تھا، چھٹکارا دینا تھا. کیونکہ بائبل فرماتی ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے، وہ زندگی پاتا ہے. اس ڈاکو نے بھی زندگی پالی. یہ ڈاکو حالانکہ گناہ کر کے موت کی مزدوری میں اس نے جو ہے وہ کھڑا تھا، موت کے دہانے پر کھڑا تھا. لیکن جب یسوع کو قبول کر لیا، شخصی نجات دینا قبول کر لیا، تو پھر اس کا بھی لیول جو ہے وہ بدل گیا. نہیں تو اس سے بھی ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا تھا، لیکن اقرار کی وجہ سے، بادشاہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس کا لیول بدل گیا. وہ یسوع کے ساتھ فردوس میں چلا گیا. ہاللیلویا، وہ فردوس میں چلا گیا. اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ نجات جو ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بائبل مقدس میں جب اس نے اپنے خداوند یسوع مسیح کے سامنے صلیب پر اقرار کیا، دونوں کی لفظوں کے اندر فرق ہے. وہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے.
وہ بھی یسوع سے مخاطب ہے، یہ بھی یسوع سے مخاطب ہے، وہ بھی یسوع کو کہہ رہا ہے، یہ بھی یسوع کو کہہ رہا ہے، لیکن دونوں کے کہنے میں فرق ہے۔ یہ جو دوسرا کلمہ ہے یہ دو طرح کے لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، یسوع پر طعنہ مارتے ہیں اور یسوع پر یقین نہیں رکھتے، اسے بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن ایک ڈاکو ہے جو اسے بادشاہ تسلیم کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ اور آج میں خدا کے لوگوں یہ مسئلہ سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یسوع یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی اسے بادشاہ تسلیم کرے، کیونکہ وہ بادشاہ کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ہے، حقیقی کلمہ ہے جو ازل سے زدہ کیا ہوا بڑا ہے، نجات کا پانی ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ کوئی بھی اس وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ وہاں پر لفظ لکھا ہے نہیں آتا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جاتا، لیکن وہاں پر لفظ لکھا ہے نہیں آتا۔ کوئی بھی یسوع کے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ وہی راہ ہے، وہی حق ہے اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو دوسرا کلمہ یہ نجات کا کلمہ ہے، نجات ملی اس ڈاکو کو، اور خداوند یہی چاہتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا توبہ کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں موقع ہی نہیں ملا توبہ کا، اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ کیا خدا نے ان کو موقع نہیں دیا؟ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں صرف کچھ لوگ ہی مختصر لوگ چنے ہوئے ہیں، باقی جو نہیں چنے ہوئے۔ لیکن بائبل ایک آیت پیش کرتی ہے، خدا کسی کی موت یا ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس نے توبہ کر لی، اس نے اقرار کر دیا، دوسرے نے طعنہ مارا اور اس نے اقرار کر کے فردوس میں چلا گیا، اور دوسرا طعنہ مار کر وہ بھی یاد رکھے وہ ڈاکو بھی بچ سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یسوع کو اس سے کوئی پرابلم تھی، یسوع تو دونوں کو نجات، بلکہ میں کہتا ہوں یسوع پوری دنیا کو نجات دینے آیا تھا۔ وہ چاہتا ہے ہر ایک نجات پائے، وہ چاہتا ہے ہر ایک زندگی پائے، لیکن یہ اب اقرار کی بات ہے۔ جو اقرار کرے، جو ایمان لائے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں رہتا ہے۔ اس کے پاس بھی موقع تھا۔ آج بھی بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو بدکاری کی حالت میں ہے، جو گناہ کی حالت میں ہے، جو نشہ کی حالت میں ہے، جو خدا سے دور ہے، جو اس ڈاکو کی طرح سے ہے۔ بھی آپ ہر طرح بات دیکھیں، کتنا یسوع کے قریب تھا، صلیب پر ساتھ لٹکا ہوا تھا، کتنا قریب تھا، اتنے قریب ہو کر بھی نجات نہیں پائی۔ آج بھی ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جو اس کے قریب ہو کر بھی نجات نہیں پاتے اور ہلاکت میں رہتے ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ایک دوسرا بھی قریب تھا، اس نے اقرار کیا اور فردوس میں چلا گیا، اس نے اقرار کیا ہمیشہ کی ہلاکت کے اندر چلا گیا، کیونکہ یہ طعنے مار رہا تھا، یہ ٹھٹھا کر رہا تھا، تو مسیح نہیں، تو بچا۔ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ تو نے تو مردے زندہ کیے، تو نے تو ننگے چلائے، تو نے تو بڑے بڑے کام کیے، تو نے یہ کرتا تھا، تو نے یہ کرتا تھا، ہم تو آپ بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، کیا تو مسیح نہیں؟ اسی طرح میرے عزیزوں، جب بھی آپ خدا کی حضوری میں آئے تو کبھی بھی خدا کی حضوری میں اس طرح کے الفاظ نہ بولے، بلکہ یہ نہ کہے کہ تو مسیح نے مجھے بچا، تو مسیح ہے، تو نے مجھے کیوں مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ جب بھی آئے تو اسے کہے اے خداوند تو میرا بادشاہ ہے، تو ہی نجات دیتا ہے۔ مجھے پتا ہے کوئی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، مجھے پتا ہے جب میں تیرے پاس آتا ہوں اور تو میرا بچانے والا ہے، کیونکہ تو نے کہا دنیا کے آخر تک میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو نجات ہمارے اقرار سے۔ آج بھی بڑے سارے لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ نہیں لیتے۔ تو جو اقرار کرے گا، یسوع کو قبول کرے گا، بپتسمہ لے گا، وہ نجات پائے گا۔ نجات کاموں سے نہیں ہے، نجات ہڈیوں سے نہیں ہے، نجات دیگوں سے نہیں ہے، نجات اچھے کاموں سے نہیں ہے، نجات کوئی ہماری طاقت سے نہیں ہے، نجات جو ہماری لیاقت سے نہیں ہے، نجات ہمارے اچھے کاموں سے نہیں ہے۔ نجات کس سے ملتی ہے اور کب ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟ نجات کیسے ملتی ہے؟ جب کوئی شخص شخصی طور پر یسوع کو قبول کر لیتا ہے کہ اے خداوند مجھے معاف کر، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، وہ نجات پاتا ہے۔ اور نجات کا جو مانی ہے وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔
मेरा और आपका यीशु मसीह है। सो ये बातें अपनी जिंदगी में गौर रखें, पर अमल करें, क्योंकि ये निजात का कलमा है। और यीशु ने तभी उसे कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐसे नहीं कह दिया उसे, अगर ये भी इकरार ना करता तो ये भी हलाकत के अंदर जाता। यीशु सिर्फ इकरार चाहता है हमारी जिंदगियों से, जो अपनी जुबान से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है, जो अपने ईमान दिल से होता है, इकरार मुंह से होता है, मुंह से बोलना पड़ता है, वो भी बोला। हम तो अपने गुनाहों की सजा पाते हैं। ऐ मसीह अपनी बादशाह में मुझे याद करना, उसे कहा तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यही बात मेरे अजीजों इस कलमे से हमें मिलती है। मुश्किल नहीं है, कोई हमें टिकटें नहीं लेना पड़ती फिरदौस में जाने के लिए, कोई हमें किसी चीज से ट्रैवल नहीं करना पड़ता, कोई ऐसा कोई आला नहीं है कि जो हमें फिरदौस में ले जाए। फिरदौस में ले जाने का वाला एक ही है, जो फिरदौस का मालिक है, वो मेरा और आपका यीशु है। उस रातों पर पहले फिरदौस के दरवाजे बंद थे, लेकिन जब इकरार किया वो दरवाजे खुल गए। आप भी जब इकरार करेंगे आपके लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि फिरदौस का मालिक यीशु मसीह नासरी है। उसके पास ये इख्तियार है, जो कबूल करेगा उसके लिए दरवाजे। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि फिरदौस के दरवाजे तो खुलेंगे भी, नीचे आपके लिए बरकत के दरवाजे, आपके लिए ब्लेसिंग के दरवाजे, आपके लिए आसानी बरकतों के दरवाजे, आपके लिए हर तरह की नाउमीदियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे और उम्मीद के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा हमारा अच्छा चल रहा है जो हर तरह के हमारे लिए बरकत, ब्लेसिंग, अनॉइंटिंग के दरवाजों को खोल देता है। बस मुझे चाहता है, वो तो ना किसी के पास से कुछ रुपए पैसे चाहता है, वो ना किसी से कोई और चीज की डिमांड करता है, वो सिर्फ ये डिमांड करता है कि तू मुझे सच्चे दिल से कबूल कर और शख्सी निजात दहिंदा मुझे मान, और मैं तुझे गुनाहों से छुटकारा, तेरे हालातों को बदलूंगा, तेरी बीमारी को खत्म करूंगा और तुझे अपने साथ बादशाह में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। तो आइए उस बादशाहों के बादशाह के लिए, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। जो निजात देता है, वो निजात का पानी है, कामिल यीशु है। हालेलुया। और आपको इसके नाम से बचे। सब बोले आमीन।